دنیا میں ہر بلا مصیبتوں سے انسان اگر بچنا چاہتا ہے، قبر کے عذاب سے، تو وہ ہر طرح کے قرض سے دور رہے اور ادا کرتے رہے، ورنہ یہ ہماری ساری نیکیاں جو ہے ختم ہو جائے گی۔ ایک پیسہ اگر کوئی کسی کے پاس مانگتا ہے تو بھی اس سے معافی لے لے یا اس کو ادا کر دے۔ قرض وغیرہ ادا کیا جاتا ہے تو ایسا بھی کرنا پڑے۔ قرض ادا کرنے کی ممکن صورت ہونے کے باوجود بھی قرض کی ادائیگی میں جب ٹال مٹول کرتے ہیں، اس کو ایک لمحہ کا بھروسہ نہیں ہے اور وہ اس کے ذمے میں رہ جاتا ہے، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوگا تو یہ وبال بھی تو جو کوئی پورا قرضہ ہی دبائے رکھے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں، جو شخص کسی کا 3 پیسے قرضہ دبائے رکھے گا، کل قیامت کے روز اس کو ان 3 پیسوں کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ، کتنی؟ 700 باجماعت نمازیں، یہ نہیں تنہا والی بھی نہیں، جو جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے قرض خواہ کو دینی پڑے گی۔ بہرحال دنیا میں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا، ذرہ برابر کسی پر ظلم کیا، جب تک مظلوم کو راضی نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی خلاصہ یعنی چھٹکارا ناممکن ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو اس نے فضل و کرم سے قیامت کے دن مظلوم کو اس بات پر راضی کر دے گا، وہ اپنے بھائی کا حق معاف کر دے۔ وہ تو اللہ کی مرضی ہے، اور نہ چاہے تو اس کا حق اسے دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر اس میں سے ایک مظلوم یا مظلومین کے حقوق ادا نہ ہوئے تو مظلومین کے گناہ ظلم کے ظالم کے سر پر ڈال دیا جائے گا، اس کا ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح وہ ظالم اگرچہ دنیا میں نیک پرہیزگار ہو، بڑی بڑی نیکیاں لے کر گیا ہو قیامت میں، مگر وہ بندوں کے حقوق جو ہے ضائع کرنے کے سبب سے قیامت کے دن وہ محتاج ہوگا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنا بڑا نیککار ہو، پرہیزگار ہو اور لوگوں کے مال دبائے رکھتا ہے، وہ ساری نیکیاں اس کی تباہ برباد کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے استفسار فرمایا، پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں سے قیامت کے دن مفلس کون ہوگا، محتاج کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جن کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے، محتاج ہے۔ دنیا میں ہم یہی سمجھتے ہیں نا، یہ بڑا غریب ہے اور مفلس ہے، پیسہ نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس وہ شخص ہے، غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج لے کر تو آئے مگر ساتھ ہی کسی کو گالی بھی دی اس نے، دنیا میں کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا خون کیا ہو، کسی کو مارا ہو، تو مدعی آ جائے گا، وہاں دعویٰ کرنے والا آ جائے گا، عرض کریں گے پروردگار اس نے مجھے گالی دی۔ ایک گالی بھی اگر بلا ضرورت اس کو دیا ہے، گالی دی، اس نے مجھے مارا، ایک تھپڑ بھی لگایا، اس نے میرا مال کھایا، اس نے میرا خون کیا، یہ سب دعوے دار تیار ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان دعویٰ کرنے والے مظلوموں کو دے دے گا، ان کی ساری نیکیاں اس کو مل جائے گی۔ تو اگر نیکیاں ختم ہو جائے تو اور کوئی نیکی باقی نہ رہی اور حقدار باقی رہ گیا۔ نیکیاں تو تقسیم ہو گئی مگر ابھی بھی مانگنے والا مانگ رہا ہے، تو کیا دے گا؟ تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، جتنے ان کے گناہ تھے یہ سب جو اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اس کو دوزخ کا حکم سنایا جائے گا اور دوزخ میں اوندھا منہ ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہوگا، یعنی حقیقت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روز نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہونے کے باوجود بھی وہ خالی دامن ہوگا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں
اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک کہ وہ حقوق العباد بندے کا حق کا بدلہ ادا نہ کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو وہ نہ جنت میں جائے گا نہ وہ دوزخ میں، اس کو دینا پڑے گا۔ اللہ، ایک ایک بال پیسے کا وہ بال ہے، حق العباد کا بدلہ ادا نہ کرے، یعنی جس کو کسی کا حق جس نے کسی نے دبایا اس کا فیصلہ جب تک نہ ہوگا وہ جنت و دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں دنیا میں رہیے تو کسی کا حق نہ دبائیے، دنیا سے میں رہیے تو اگر وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجھ سے پائے گا تو معافی لے لیجیے، یعنی تو آپ اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی زمین رکھا ہے تو اس کا ہی بدلہ میں اس کو دینا ہوگا۔ اچھا، ایک بالش زمین، حدیث میں آیا ہے ایک بالش کتنی ہوتی ہے؟ اتنی ایک بالش اگر کسی نے کسی کی زمین اگر دبائے رکھا ہے تو قیامت کے دن ساتوں زمین کے نیچے جائے گا، ساتوں زمین اس کے آسمان سر پر ڈال دیا جائے گا۔ اب ذرا سوچئے کتنا بڑا وبال ہے کہ اگر ایک بالش زمین تو ساتوں زمین اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا کہ تم اسی زمین کے لیے دنیا میں جو ہے دبائے رکھا تھا، اب یہ ساتوں زمین تیرے سر پر ہے۔ یہ بڑا وبال ہوگا قیامت کے دن، اور اس لیے ذرے ذرے قطرے قطرے کا حساب ہوگا۔ اس لیے دنیا میں رہنے جائیں، دنیا چھوڑنا ہے، اس لیے انسان اپنا دامن پاک صاف رکھے۔ اللہ سے دعا ہے مولا تبارک تعالی ہم سب کو حدیث مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔